السلام علیکم ایوری ون، مائی سیلف شاہدہ ایجوکیشن والی، آئی ایم فیسلیٹیٹر ایٹ ریحان اسکول انڈیا کیمپس۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ریسنٹلی ایک انٹرویو کی سیریز شروع کی ہے جس میں ہمارے ساتھ ہر روز ایک نیا اور خاص مہمان ہوتا ہے، اور آج تو آئی فیل پراؤڈ کہ آج میری لوکیلٹی سے جو ہے میرے ساتھ بہت ایک اچھے گیسٹ اور اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے حامد بٹ۔ چلیں بنا ٹائم ضائع کیے ہم ویلکم کرتے ہیں سر حامد کا۔ یو موسٹ ویلکم ان اوور شو سر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ویل آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ اپنی چینل پہ بولنے کا موقع دیا۔ جیسے آج کا جو یہ آپ نے ٹاپک رکھا ہے، جو میرا جو میرا سفر ہے، پولیٹیکل سفر ہے، جو میرا سوشل سفر ہے آج تک کا، جو میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے جو میں نے کچھ کیا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میڈم، میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا رہنے والا ہوں۔ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا ایک مین ٹاؤن ہے جس کو بارہمولہ کے ایک خانپورہ ایریا ہے، جہاں پہ جو کہ بہت ہی ایک خاص جو ہے جگہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے، جہاں پہ ہمارے ایک اولیاء ہے، ان کا نام ہے حضرت سخی جانباز ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اصفہان سے ہمارے بارہمولہ آئے تھے اسلام پھیلانے کے لیے۔ تو میں بہت مشکور ہوں اپنے اس علاقے کا جہاں میں نے جنم لیا ہے، اور آج میں وہاں پہ نہیں رہتا ہوں۔ آج میں بارہمولہ میں ہی کہیں اور پہ رہتا ہوں، اور سری نگر میں بھی ریزائڈ کرتا ہوں۔ تو میڈم، میں سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، اور یہاں پہ جموں کشمیر گورنمنٹ کا میں لیگل ایڈوائزر بھی رہا ہوں۔ اس میں میرے 2-4 ڈپارٹمنٹس تھے جو مجھے الاٹ ہوئے تھے 2021 میں۔ تو سب سے پہلے جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ خانپورہ کے ہی ایریا میں ہوئی جی تھی، سوری سر، جس کا کنٹینیو نام کریں کیونکہ نیٹ ورک کا شاید ایشو ہو گیا تھا کچھ۔ جی۔ تو ابتدائی تعلیم میں نے خانپورہ سے حاصل کی۔ اس اسکول کا نام تھا اسلامیہ ماڈل اسکول، جو کہ فلاحم ٹرسٹ جی کا حامد ایک سر، آپ سن برانچ پا تھا۔ رہے ہیں مجھے؟ جی، یو آر آڈیبل۔ اوکے سر، تو سر کنٹینیو میری کریں۔ ابتدائی تعلیم وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نے فلاحم ٹرسٹ کے ہی دوسرے ایک اسکول میں نے تعلیم حاصل کی، جہاں سے میں نے 9ویں اور 10ویں جو ہے وہ میں نے پاس کیا۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ سے میں نے آرٹس میں جو ہے وہ میں نے پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن جو ہے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج بارہمولہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں LLB کے لیے چلا گیا، اور ساتھ ساتھ میں ہی میں نے ماسٹرز بھی کیا۔ تو آج میں اس مقام پر ہوں صرف اور صرف اپنے والدین کی بدولت سے، کیونکہ میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ اچھی چیز کی اور اچھے اخلاق کی جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے مجھے انہوں نے بتایا کہ بیٹا سوسائٹی میں آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کو کیسے بات کرنی ہے، اور خاص کر کے اپنے ریلیجن کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو وہ آپ کرنا، کیونکہ ریلیجن سے بڑھ کر آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم بینگ اے مسلم، مجھے پراؤڈ ہے اپنے آپ پر اور اپنے باپ پر کہ انہوں نے مجھے بچپن سے قرآن شریف جو ہے وہ پڑھایا، اور اس کا جو تفسیر ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ اور ایک ایسا وقت بھی تھا شاہدہ جی جب میں اپنی مسجد میں جو ہے وہ مؤذن ہوا کرتا تھا جہاں میں رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نعت خواں بھی زیادہ تھا۔ تو زیادہ میں جو شب وغیرہ ہوا کرتے تھے ہمارے وہاں خانپورہ کے اندر، تو زیادہ نعت شریف وغیرہ جو حمد ہے وہ زیادہ پڑھتا تھا شب کے دوران۔ تو وہ چیز ابھی بھی میرے دل میں ہے، ابھی میرے خون میں ہے۔ میں اپنے ریلیجن کو کبھی نہیں بھولا، نہ کبھی بھولوں گا، مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ تو بڑی بدقسمتی کا سوال ہے شاہدہ جی، آج کی سوسائٹی میں ہم جو سوشل ایونٹس پاتے ہیں،
اور جو برائیاں پاتے ہیں، جو اپنے آپ میں ہمیں اپنے آپ میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا دور ہو چکے ہیں اپنے مذہب سے۔ آج کا جو بھی عذاب ہمارے اوپر غالب ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس کی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہاں سبھی لوگ جو ہے اپنے مفاد، ذاتی مفاد کے لیے پالیٹکس چلاتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں شہیدوں کے اوپر۔ یہاں پالیٹکس ہوتی ہے قبرستان کے اوپر، یہاں پالیٹکس ہوتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جنہوں نے اپنے لقطے جگر کھوئے ہیں۔ یہاں ایسی گندی سیاست چلتی ہے قرآن شریف کے اوپر۔ تو میں ان سب کو، کشمیر، خاص کر جموں کشمیر کے عوام کو کہنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے مادھیم سے کہ آپ کو سیاست کرنی ہے، آپ ڈیولپمنٹ کی سیاست کیجیے، آپ سچائی کی سیاست کیجیے، نہ کہ قرآن اور حدیث کی جو کہ بہت گناہ ہے، جو کہ حرام ہے، جو آپ اپنے قرآن شریف کے اوپر، آپ اپنے اسلام کے اوپر سیاست کرتے ہو۔ سیاست کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی سیاست کیجیے۔ سیاست کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن گندی سوچ والے لوگ ہیں ہمارے ادھر، ہماری کنٹری کے اندر جو گندی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، گندی سیاستدان لوگ ہیں، جو ہمارے قرآن شریف مذہب کے اوپر ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں، ہندو کو مسلم کے ساتھ، مسلم کو ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک سیکولر کنٹری میں رہتے ہیں۔ یہ دیش جو ہے، یہ ہر ایک سیکٹ کو بلانگ کرتا ہے، چاہے اس میں وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، جین ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو۔ ہر ایک مذہب نے اپنی قربانیاں دی ہے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ جی بالکل، چلیں ماشاء اللہ بہت خوب سر، اور یو آر انسپریشن فار آل آف اس کہ آپ نے جوانی میں جو ہے اتنے نیک کام کیے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے جو کہ ہماری ینگ یوتھ جو ہے جسے بہت دور مجھے لگتا ہے، اور آپ کے لیے بہت بہت مبارک کہ آپ نعت خواں ہیں۔ پھر آپ کا جو ایڈوکیسی کا پیشہ ہے سر، کیونکہ کشمیر کے حالات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، کیونکہ آپ جی کی جب مطلب پڑھائی کا ٹائم تھا تب تو ہمارے ہاں حالات اچھے نہیں تھے۔ آپ ایڈوکیسی کی اور کیسے چلے گی؟ میڈم، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا جب 2008 میں جو ہے یہاں پہ انریسٹ سٹارٹ ہوا۔ جب آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں جو ہے ایک ریلی نکل گئی، مظفر آباد چلو، کال دی گئی تھی، حریت لیڈرز نے دی تھی۔ تو تب کی بات ہے جب میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ بیچاروں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ان کی جانیں جو ہے وہ اس میں لگ گئی۔ جو یہاں کے، تبھی میں آپ کو کہہ رہا تھا ابھی کہ یہاں پہ جو گندی سیاست چلتی ہے، ذاتی مفاد کے لیے سیاست، کسی کی لاش کے اوپر، کسی انسان کے اوپر جو کرنا ہے وہ بہت زیادہ گناہ ہے۔ تو پالیٹکس میں نے 2011 میں جو ہے وہ میں نے قدم رکھا تھا، جب میں نے بیسیکلی فیس بک کے اوپر سکرال کر رہا تھا، ایک ایگریمنٹ پڑھ رہا تھا میں، آگرہ ایگریمنٹ، جو کہ جس میں جنرل پرویز مشرف جو ہیں اور فارمر پرائم منسٹر آف انڈیا اٹل بہاری واجپئی جی جو ہیں آگرہ میں ملے تھے، تو ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں آگرہ ایگریمنٹ۔ تو جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو ٹیررزم ہے اس کو روٹ آؤٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ کشمیر میں جو ہے عوام جو ہے وہ اس چیز سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اس ٹیررزم نے 90s میں یا اس سے پہلے بھی جو ہے بہت سارا نقصان ہوا ہے ہمارا، چاہے وہ جانی نقصان ہو یا مالی نقصان، ہر حال میں ایک کشمیری کا ہی نقصان ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ان پولیس والوں کا بھی نقصان ہوا جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، ساتھ ساتھ میں وہ آرمی والے جو شہید ہوئے، جن کی جانیں قربان ہوئی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ چاہے آرمی والا اس میں شہید ہوا یا کوئی سولین مطلب شہید ہوا، یا کوئی پولیس والا، تو مرتا تو ایک انسان ہی ہے۔ ہم لوگوں نے انسانیت کا جو ہے وہ خالی مکھوٹا پہنا ہے، لیکن اندر سے ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم لوگ صرف انسانیت کا درس دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ بیسیکلی اس کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنانے میں کیا کہتے ہیں، فیل ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو
टेररिज्म है, उसको एक बार कम से कम देखा जाए कि टेररिज्म क्यों यहाँ पनप रहा है। क्योंकि यहाँ लोकल पॉलिटिशियंस ने भी इसमें इस चीज़ को गरम इस बाज़ार को गरम-गरम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अपने अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए किसी गरीब का जो बच्चा है उसके हाथ में बंदूक बंदूक थमा दिया, किसी गरीब का बच्चा है उसके हाथ में रुपया 500 थमा दिया, उसको बोला कि जाइए आप पत्थर पत्थर फेंकिए हमारी आर्मी के ऊपर या पुलिस के ऊपर। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि पॉलिटिशियंस ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया हमारे यूथ को यहाँ पे। तो जिससे हम देख रहे हैं आज कि हमारे जो कब्रिस्तान है, वो यूथ्स वो जो जितने भी हमारे यूथ्स हैं, मैक्सिमम यूथ्स जो हैं वो कब्रिस्तानों के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आज वो कब्र-कब्र निकाल रहे हैं और बराबर कयामत कयामत के दिन तक उनको इस कब्र में रहना है। लेकिन इन पॉलिटिशियंस को ज़रा-सा भी ये गुमान नहीं है कि हम लोगों को भी एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, हमें जवाब देना है। तो वहाँ पे आपकी आपकी जो पीएसओज़ हैं, आपकी जो सिक्योरिटी है, वो आपको बचाने नहीं आएगी। लेकिन जवाब देना है, आप हक के साथ रहो, आप नाहक नाहक किसी के साथ नाहक किसी के साथ ज़ुल्म मत करो। आप सिर्फ़ सच्चाई के साथ रहो, सच्चाई के साथ अल्लाह तआला है और सच्चाई के साथ हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उन्होंने कहा कि जो मज़लूम के साथ खड़ा होगा, उसके साथ कयामत के दिन मैं खड़ा रहूँगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा अपने मुसलमान भाई-बहनों को, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं। आप आज देखते हैं, हमारी बुज़ुर्गों की कोई कदर नहीं है सोसाइटीज़ के अंदर। जो हमारे आजकल की जो नई पीढ़ी है, वो बुज़ुर्गों की कोई इज़्ज़त नहीं करते, उनकी इतनी ज़िल्लत होती है, उनकी इतनी क्या मैं आपको बताऊँ मुझे दुःख होता है जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं, तो देखता हूँ एक माँ-बाप के साथ कितना ज़ुल्म होता है। अपना ही बच्चा अपने माँ-बाप के साथ ज़ुल्म करता है और जो बच्चा अपने माँ-बाप के साथ ज़ुल्म करेगा, उसका क्या हश्र होगा वो अल्लाह ही जानता है। तो मैं ये जानता हूँ कि एक मैं उतना बड़ा आलिम तो नहीं हूँ कि मैं दर्स दूँ लोगों को कि नहीं जी आप ये करो, वो करो। मुझ में भी बहुत ऐब ऐब हो सकते हैं। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। यहाँ हमारी पूरी पूरी कायनात में जो है सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक परफेक्ट इंसान थे, एक शख्सियत थी। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोगों में गलतियाँ हुई, अंबिया-ए किराम से भी गलती हुई है। गलतियाँ किससे नहीं होती, लेकिन गलती को एक बार अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माँगो कि भई कि मेरे अल्लाह हमसे गलती हो गई है, हमारी गलती को माफ़ करना कर दीजिए। लेकिन हम लोग जो हैं अपने अंदर जो है ना अब हम कभी झाँक कर नहीं देखते हैं, कि आज हमने गलती की, हम वो हैबिचुअल ऑफेंडर बनते हैं। हमने आज किसी के साथ किसी का हक खाया, हम कल भी सोचते हैं कि किसी और का भी हक हम खाएँगे। तो हम लोग वो कहते हैं ना कि कश्मीरी में कहते थे कि शुभ ब्राह्मण तो ब्राह्मण कौम जो है वो किसी के साथ नहीं होता है। कभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगा, कभी पीडीपी के साथ होगा, कभी कांग्रेस के साथ होगा, कभी बीजेपी के साथ होगा या कभी किसी और पार्टी के साथ होगा। ठीक है? तो ऐसा है कि हमारे जो लोग हैं ना कश्मीर के, बड़ा दुःख होता है जब हम देखते हैं कि हम लोग बड़ा वो बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े स्पीच करते थे कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों की हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। हम लोगों की हॉस्पिटैलिटी अच्छी है लेकिन वो बाहर के लोगों के लिए जो अपने लोग यहाँ हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या हम कर रहे हैं? उनकी हम उन्हीं का पैसा खा रहे हैं, हम उन्हीं का हक खा रहे हैं, हम उन्हीं के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। और आजकल का बेटा अपने माँ-बाप को घर से बाहर निकाल देता है। वो माँ-बाप कैसे रोते हैं, वो ऊपर वाला ही जानता है और शाहिदा जी, बहुत दुःख होता है जब वो माँ-बाप रोते हैं, बुज़ुर्गी में जब वो रोते हैं और वो गिड़गिड़ा कर रोते हैं। जैसे मुझे मेरा दिल कभी चीरता है, मैं रो देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं अल्लाह ताला अगर आपने मुझे ऐसी इस उस दौलत से नवाज़ा होता तो शायद मैं इस माँ-बाप को अपने घर ले आता, मैं इनको अपने साथ रखता। लेकिन क्या करें, वक़्त जो है वक़्त और हालात जो हैं वो सेम नहीं होते हर एक इंसान के और कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान को ना बड़ी वो कन्फाइन कर देती है। तो इसलिए मैं हर एक बेटे को, हर एक बच्चे को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, मैं सबको कहना चाहूँगा कि अपने माँ-बाप की जो है वो कदर कीजिए। जब आप किसी की कदर करेंगे, कल आप माँ-बाप होंगे तो आपके बच्चे आपकी
قدر کریں گے۔ لیکن جب آپ کسی کی قدر نہیں کریں گے، جب آپ اپنے ماں-باپ کی قدر نہیں کریں گے، آپ کے بچے بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو آج کی جو ہماری نوجوان پیڑھی ہے، خاص کر لڑکے-لڑکیاں جو ہیں، لڑکیاں جو سوشل میڈیا کے اوپر غلط بے-حیائی ریلز بناتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ ریلز بنانا بند کرے۔ ایسے جو ہے بدکاری جو ہے، بے حیائی جو ہے وہ پھیلتی ہے، ہماری سوسائٹی کتنی خراب ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے میں صرف اور صرف یہ نہیں بولوں گا کہ ماں باپ، یہ بچے ہی رسپانسبل ہے۔ کہیں نہ کہیں آج کل کے ماں باپ ہی رسپانسبل ہے، جو اپنے بچوں کو غلط تربیت دیتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ یہ والا کپڑا پہنو، یہ والا کپڑا پہنو۔ آپ دیکھیے، ایسی بھی عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو بہت مطلب نا بہت کم کم کپڑے پہنتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلم ہیں، ہمارا اسلام ہمیں کیا بولتا ہے، ہمیں اس کے دائرے میں چلنا چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بولا، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں جو میں کسی کو درس دوں، بٹ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پرسنل اوپینین ہے کہ میری سوچ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے باقی لوگ مجھے کرٹیسائز کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بٹ اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کل پکڑیں گے روز محشر میں، کہیں گے کہ آپ تو پڑھے لکھے تھے، آپ نے یہ انفارمیشن کیوں نہیں سامنے رکھی، آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بولا۔ ہو سکتا ہے میرے اگر میں نے بولا ہوگا تو مجھے اچھا کرم ملے گا، تو اچھا ہی ملے گا۔ اگر میں نے نہیں بولا ہوگا تو اس کے لیے مجھے سزا بھگتنی ہوگی۔ تو پولیٹکس جو ہے، میں نے جب جوائن کی تھی 2011 کے اندر، تو اس کے بعد میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں جو ہے ایک چھوٹے کاریہ کرتا کی طرف سے میں نے کام کیا بی جے پی کے اندر، اور آج تک میں بی جے پی میں ہوں ابھی بھی۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں کبھی ڈس ہرٹ کرتی ہیں انسان کو، جب جو آپ کی جو ہائر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی ڈس اپوائنٹ کرتی ہے کسی ڈیسیجن سے۔ جیسے میں 2011 سے پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو میں نے کبھی اس چیز کو نہیں کنسیڈر کیا کہ مجھے کبھی فائدہ ملے گا، مجھے کچھ بنائیں گے یا کچھ اور۔ لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ پارٹی کے اندر نہیں ہے، وہ آج پارٹی سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ہائی کورٹ کی بات کروں گا تو ہمارے ہائی کورٹ میں جتنے بھی گورنمنٹ ایڈوکیٹس ہیں وہ بی جے پی کے نہیں ہیں، لیکن بی جے پی سے ہی ملے ہوئے بیہائنڈ دا کرٹنس، اور وہی لوگ گورنمنٹ ایڈوکیٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ۔ کبھی کبھی انسان بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے جو ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، پارٹیاں جب ایسی ڈیسیجنز لیتی ہیں، جب جو گراؤنڈ لیول پہ جس بندے نے کام کیا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جو واقعی ہی حق کے لیے جس نے لڑا ہو، اس انسان کا ویلیو کہیں پہ نہیں ہے۔ یہ میں نے ریئلائز کیا، اور سٹرگل جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ کی ہے میڈم۔ آپ کو کیا میں بتاؤں، کبھی کبھی انسان کچھ باتیں جو ہیں وہ میں کیا مطلب سوشل میڈیا کے اوپر بتاؤں، وہ میرا اوپر والا ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کن نہیں مشکلاتوں سے۔ سر، یہ تھوڑا سا آپ مطلب بھلے ہی ہم آپ کے پورے وہ راز کو نہیں جاننا چاہتے، لیکن تھوڑی سی ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہاں اگر کوئی بندہ سکسیزفل ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ راتوں رات سکسیزفل ہو گیا، اور تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ اسٹرگل ہر کوئی کرتا ہے اور میں نے بھی کی ہے، یہ اس سے جی، موٹیویشن ملتی ہے۔ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ جب تک کسی کام میں اسٹرگل نہ کریں گے آپ، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اسٹرگل از ویری امپورٹنٹ when you face the situation like troubles, you will face the problems in your life, تو you will become a successful person۔ تو اسٹرگل از ویری امپورٹنٹ۔ جب تک آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے تب تک آپ سنبھلیں گے نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے جو ٹھوکریں میں نے کھائی ہے، مجھے اس ٹھوکروں سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے، اور تب جا کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایک سکسیسفل آدمی بن چکا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنی سکسیس جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ جب میری بات 10 لوگ کرتے ہیں، جی فلانی کیسے آگے آگے بڑھ گیا، اس کے پاس یہ کیسے وہ کیسے، تو لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ کم سے کم میری شخصیت کو تو کوئی ریکگنائز کرتا ہے کہ نہیں جی فلانی بندہ جو ہے اس نے اتنے 10 سال یا 12 سال 13 سال بی جے پی کے اندر دیے،
تو اس نے اپنے آپ کو ریکگنائز کروایا کسی پلیٹ فارم کے اوپر، تبھی اس کو ایڈمنسٹریشن یا کوئی اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جانتی ہے۔ تو میڈم میں آپ کو ریسنٹ اپنا ایک ایکسپیرئنس بتانے والا ہوں۔ وہ یہ کہ جب ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی ہمارے سری نگر آئے تھے، جب یوگا دیوس تھا، تو میں ان سے ملا تھا ایئرپورٹ پہ، تو میری ان سے بات ہوئی۔ تو پردھان منتری جی کو دیکھ کر میں بڑا ایموشنل ہوا میم، تو میری آنکھوں سے نا وہ آنسو آنسو نکل آئے۔ تو جب میں ان کو دے رہا تھا، میری جو ہارٹ بیٹ ہے بڑی فاسٹ ہو گئی۔ جب وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے ہاتھ ایسے کیا اور میں نے بھی ایسے کیا، تو میں نے ان کو کہا سر مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ہنسا، تو بولا میں نے کہا سر میرا تو یہ خواب تھا کہ میں آپ کو سامنے سے دیکھوں۔ تو بولا آپ پھر میں نے تو بولا اپنا کہ میں پہلے میں نے انٹروڈکشن ہی دی کہ میں ایڈوکیٹ ہوں جے اینڈ کے ہائی کورٹ میں، وہ یہ تو بولا کہ آج میں نے پہلی بار بی جے پی کے اندر کوئی ایڈوکیٹ یہاں پہ دیکھا ہے۔ تو ایز سچ میں نے کبھی میرے بہت سارے دورے ہوئے کشمیر کے اندر، لیکن میں نے کبھی کسی ایڈوکیٹ کو نہیں دیکھا، آپ پہلے ایڈوکیٹ کو جس کو میں نے دیکھا اور مجھے اچھا لگا۔ اور آپ ہمارے کشمیر کے جو ہے، انہوں نے مجھے ٹائٹل دیا اس دن، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ینگ ارون جیٹلی ہو۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے ایک انسپائریشن ملی پرائم منسٹر صاحب سے، جو انہوں نے بات کہی کہ آپ ہمارے ینگ ارون جیٹلی ہو، کیونکہ ارون جیٹلی جی جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹ تھے، اور انہوں نے ہی وقت وقت پر جو ہے بی جے پی کی رہنمائی کی ہے، چاہے وہ لیگل ایڈوائس کے طور پہ، چاہے انہوں نے کسی بھی اینگل سے جو ہے انہوں نے ہمیشہ بی جے پی کو سپورٹ کیا اور بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اس چیز سے جو ہے میں کافی پربھاوت ہوا، بہت انسپائر ہوا کہ میری پرائم منسٹر نے میرے لیے ایک ایسا کمپلیمنٹ دیا جو میں چاہتا تھا کہ مجھے کمپلیمنٹ ملے پرائم منسٹر صاحب سے۔ تو آئی فیل ویری لکی کہ انہوں نے ایسا کمپلیمنٹ دیا مجھے۔ چلیں سر، ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے ملے ہیں نریندر مودی سر سے، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں۔ سر بینگ این ایڈوکیٹ، آپ لڑکیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب لڑکیاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک مطلب غلط چیزیں پھیلا رہی ہوتی ہیں، اگر اس کے بجائے مطلب آپ انہیں کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ اگر وہ پازیٹیو چیزیں لے کے، یا موٹیویشنل، اسلامک بہت کچھ ہے جس سے وہ اپنی ارننگ بھی جنریٹ کر سکتی ہیں، اور مطلب ارننگ کے بھی بہت سارے وسائل ہیں سوشل میڈیا پہ، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلب عورتوں کو لے کے، سوشل میڈیا کو لے کے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اگر میں اسلام کی بات کرتا ہوں، اسلامک جو ہمارا اسلامک پرنسپلز ہیں، وہ ایک لڑکی کو کبھی الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کمائی کرو، کیونکہ اس کے لیے ہسبینڈ ہے۔ لیکن آج جو ایرا چل رہا ہے، اس ایرا میں پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، امپورٹنس بھی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مت کمائے، لیکن کمائے ایک ایسے وے میں، ایک پازیٹیو وے میں۔ جیسے آپ نے بولا سوشل میڈیا کے اوپر ایسے جو کنٹینٹس آتے ہیں، لائک اسلامک کنٹینٹس آتے ہیں، آپ اسلامک کنٹینٹس ڈالیے، آپ اسلام کے بارے میں کچھ کنٹینٹ ڈال دیجئے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کنٹینٹ کو کوئی دیکھے گا نہیں، کیونکہ اسلامک کنٹینٹ کو دیکھ کر ہم سارے لوگ جو ہیں ایموشنل ہوتے ہیں۔ ہر ایک مذہب کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی جب اپنا اپنا کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو سب لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا، کیونکہ ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہمیں اسلامک کنٹینٹس ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری بہنیں جو ہیں، جو سوشل میڈیا چلا رہی ہیں، جو یوز کر رہی ہیں، اگر ان کے پاس ایسا کوئی ایونیو نہیں ہے، ایسے کوئی ریسورسز نہیں ہے جس سے وہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میں ان کو ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ آج بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس سے وہ پیسہ کما سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا یوز کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ آج انٹرپرینورشپ جو ہے بہت ساری لڑکیاں کرتی ہیں، انڈسٹریز آپ دیکھیں بہت ساری لڑکیاں چلا رہی ہیں، ایسے بہت سارے یونٹس جو ہیں، خاص کر جے اینڈ کے میں، جو کہ لڑکیاں چلا رہی ہیں۔ تو
एंटरप्रेन्योर्स में जितने लड़कों की ज़्यादा तादाद थी, आज मुझे लगता है लड़कियाँ भी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो अप हो रही हैं उसमें। तो एक मुझे लगता है एक पॉजिटिव वे है, एक पॉजिटिव मूव है, जिसमें लड़कियाँ अपना पैसा कमा रही है, अपना रोज़गार कमा रही है। क्योंकि किसी के घर में भाई नहीं होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बहन जो है, उसको तो कोई कुछ न कुछ वसाइल देखना है। लेकिन वसाइल ऐसा देखिए, जिससे आपकी मॉडेस्टी जो है, वो अल्लाह बचाए जो है, वो मतलब कोई कोई और बंदा आप पे उँगली उँगली ना उठाए, आपकी मॉडेस्टी के ऊपर। क्योंकि लड़की के पास जो है एक जो इज़्ज़त है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक इज़्ज़त के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि इज़्ज़त इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त के साथ अगर जो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मुझे नहीं लगता है उस बंदे की कभी इज़्ज़त होती है। तो वही बंदा सक्सेसफुल है जो अपनी इज़्ज़त के साथ, जो अपने रिस्पेक्ट के साथ, अपने ऑनर के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो मैं अपनी सारी बहनों को बताना चाहूँगा, जो बहनें जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज़ नहीं हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कर सकती हैं, लेकिन कम से कम अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रही हैं, आप आइए, आप कंटेंट्स डालिए, इस्लामिक कंटेंट डालिए, आप एजुकेशन के रिलेटेड आप डालिए, आप पॉज़िटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डालिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉज़िटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में आप डांस करेंगी, आप वो क बेहयाई फैलाएँगी, बदकारियाँ आप फैलाएँगे, जिससे दूसरी लड़कियाँ हैं जो वो इंस्पायर होती हैं उससे। कहीं न कहीं वो प्रोवोक हो जाती हैं, छोटी-छोटी लड़कियाँ जब वो फिर रील्स वग़ैरह बनाती हैं। तो अल्लाह बचाए, अल्लाह ही मतलब मुहाफ़िज़ है हर एक की इज़्ज़त का। अल्लाह ताला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की हिदायत फ़रमाए, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों को अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। रिसेंटली आप देखिए 2 बार ज़लज़ला हुआ, ठीक है? तो ज़लज़ला का जो है वो ज़िक्र है हमारे एक सूरह में, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ठीक है? तो हम लोगों को इस चीज़ की कोई भनक भी नहीं हो रही है। हम लोग इस चीज़ से मतलब गुरेज़ नहीं करते कि नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें जो है कि तौबा तौबा कर लेना चाहिए, हमें अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत करनी चाहिए। क्योंकि इंसान के ऊपर जो है इंसान कोई ये नहीं देख कर आया है कि किस इंसान की मौत कब होगी, कि किसी इंसान को ये नहीं पता कि वो कब तक जी रहा है, कब तक नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह ताला ने हर एक का जो है वक़्त जो है वो मुकर्रर किया है, किसको इस दुनिया से कब जाना है, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें नेक काम करने चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए। एक पॉज़िटिव अप्रोच की तरह सो दैट कि हमारी जो सोसाइटी है, जो बैड इविल्स में जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। आज आप देखिए हमारी माँ-बहनें जो हैं सिगरेट, शराब जो है शराब तो आम है हमारे कश्मीर के अंदर भी अब। तो आप देखिए कहीं-कहीं पे जो है लॉ लॉ जो है वो रिस्ट्रेन करता है इस चीज़ को कि शराब जो है, शराब की जो फ़रोख्त है वो नहीं होनी चाहिए, वो इल्लीगल मीन्स है। क कभी किसी के ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगता है। लेकिन जहाँ ऐसे लॉ बनाए गए हैं, वैसे वैसे उन लॉज़ की जो है कहीं न कहीं वायलेशन भी होती है और गवर्नमेंट ही वायलेशन करती है। आप देखिए शराब की दुकान यहाँ पे कश्मीर के अंदर कहाँ-कहाँ नहीं खुले हैं। अच्छा, शराब बेचने वाला जो है उसको एक लाइसेंस दी जाती है कि आप शराब बेच दीजिए। जब लोग शराब पीते हैं, रोडों के ऊपर गिरते हैं, रोडों के ऊपर वो ऐसे ड्रामे करते हैं, आप पूछिए ही मत। मैं अपनी सोसाइटी में रिसेंटली मैंने उस चीज़ की वीडियो भी बनाई है। एक शराबी जो है, बाहर रोड पे था, वो इतनी गालियाँ दे रहा था, मैं क्या आपको बताऊँ और ऐसी इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था, पूछिए ही मत। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैं उसको मतलब लिटरली मैं उसको हिट करने लगा था। क्योंकि हमारी माँ-बहनें वहाँ से चल रही हैं। जितनी भी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, वो क्या मतलब समझेंगी, क्या वो सीखेंगी इस चीज़ से? जब हमारे नौजवान लड़के जो है शराब पीकर अपनी जो ये कॉलोनीज़ है, अपनी गलियों के अंदर बैठेंगे और फिर उसके बाद गाली-गलौच करेंगे। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का सोचना था पहले कि जो भी कोई लॉ पहले बनता है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द सिटिज़न्स। बट यहाँ पे उल्टा ही होता है। यहाँ जो गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, वही होता है। तो इस चीज़ से मैं
مطلب نا کبھی ڈسپوائنٹ بھی ہوتا ہوں، اور میں اس چیز میں کبھی سپورٹ نہیں کرتا گورنمنٹ کو. کچھ چیزیں گورنمنٹ اچھی بھی کرتی ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ غلط ہی کرتی ہیں، لیکن جو خاص کر جو ہماری سوسائٹی ہماری یوتھ کے اوپر مورلی امپیکٹ بیڈ افیکٹ کرتی ہے، تو اس چیز کو میں کبھی سپورٹ کروں گا، نہ کبھی کرتا آیا ہوں اور نہ کبھی کروں گا. تو کہیں نہ کہیں یہ جو شراب کی جو دکانیں ہیں بند ہونی چاہیے. ہاں، اگر کوئی پینا چاہتا ہے وہ جا کے اپنے گھر میں پیے، لیکن سوسائٹی میں کیوں پیے گا؟ سوسائٹی میں کیوں وہ گالی گلوچ کرے گا؟ اور جب کوئی بندہ اچھی بات کرے گا تو ہمارے کشمیریوں میں نا جیسے وہ ان کو پیچھے سے کھنجر لگتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں اس نے کیوں کرٹیسائز کیا. اچھی بات کے لیے، اچھے کام کے لیے اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو پیپل شوڈ ریسپیکٹ ہم، پیپل شوڈ اپریشیٹ ہم کہ نہیں کوئی ایسا بندہ تو ہے جو بولنے والا ہے. لیکن جو حق کے ساتھ ہے، جو سچائی کے ساتھ ہے، اس کو لوگ کبھی سپورٹ نہیں کریں گے شاید جی، کبھی نہیں. تو خیر، میں تو بالکل اتنا ایسا ہی ہی کہوں گا. مجھے میں جی اتنا میں اتنا ہی کہوں گا. میں گنہگار انسان ہوں. ہو سکتا ہے میرے سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہو، لیکن انسان اگر وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مغفرت کرائے اللہ سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جو ہے وہ بخشے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. وہ ایک واحد ذات ہے جو جس کو ایک انسان کے اندر اگر کتنے سارے عیب بھی ہوں، اگر اس نے کتنے سارے گناہ بھی کیے ہوں، لیکن اگر اس کو ایک ایسی ادا پسند آئی جو اس نے اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ریلیجن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا. جی سر، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تو آپ نے ایک ہڈن ٹروتھ بتایا کہ کشمیر میں بھی ایسی گندی چیزیں ہیں، اور آج تک ہمیں بھی آئی تھنک یہ میتھ تھا مطلب ہمارا کہ ایک کشمیر میں صرف شہید ہی پیدا ہوتے ہیں، کشمیر میں صرف وہی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہماری مطلب دین دنیا ہماری حفاظتوں کے لیے لڑتے ہیں. اور یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ایسا کشمیر میں ہو رہا ہے تو پھر ہم باقی مطلب باقی ریجن سے، یا اگر مطلب خطۂ کشمیر میں یہ ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کیا کریں اوروں سے. اور یہ تو اور میں آپ کو ایک بات میں بتا دوں یہاں پہ، اور ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ہمارے جو مولوی صاحب ہیں ہمارے کشمیر کے اندر، جو بڑے بڑے جو ہیں دعوے کرتے ہیں جمعہ نمازوں کے اندر، جی ہمارے مذہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بھائی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ آپ لوگ سامنے کیوں نہیں ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، آپ اس کو بند کریں؟ نو ڈاؤٹ کہ کشمیر میں میجورٹی ہے مسلمانوں کی، لیکن کم سے کم اتنا تو کوئی کہنے والا ہو کہ نہیں جی وہ یہ شراب ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں چرس گانجا جو ہے، اس سے ہماری جو جنریشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. اور کل ہی میں میڈم ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو کہ نشاط جو ہے شری نگر کے اندر ایک ایریا ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں سگریٹ، چرس، گانجا، شراب جو ہے اس چیز کا یوز ہوتا ہے، الکوہل کا یوز ہوتا ہے. تو ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم لوگ کام کے مسلمان نہیں ہیں. ہم لوگوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہیں، صرف یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، صرف ایک دوسرے انسان کے اوپر ایک امپریشن جھاڑنے کے لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا، نہ کبھی مانوں گا. مسلمان اور مومن وہ ہے جو اچھائی کی بات کرے، جو حق کی بات کرے، جو سچائی کی بات کرے. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر بات اٹھائیے، اس کے اوپر بات کیجئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. غلط کو غلط کہنے والا مجھے لگتا ہے مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے. لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ غلط کو صحیح بولتے ہیں اور صحیح کو غلط بولتے ہیں. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. ہم لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی ایک ان پڑھ سے بدتر ہیں ہم لوگ، بلیو می. جی بالکل سر، ایسا ہی ہے. اور میں نے جیسے کہ میں بہت ساری اسٹیٹس میں آگے گئی ہوں، اور وہاں پہ مطلب جب ہم بولتے تھے کہ ہم کشمیری ہیں، اور ہمیں روم نہیں دیتے تھے وہاں پہ، مطلب کشمیریوں کے بارے میں اتنا وہ ہوتا ہے ان لوگوں کو، عجیب دیکھیے، سا میں بنا ہے میں آپ اس کو فگر کو. جی سر. ایک بات میں آپ کو بتاؤں. میں دہلی میں 2-4 سال رہا. 2000
9-10 में और उसके बाद 16 में भी रहा, 15-16 में भी, जब हालात बहुत खराब थे कश्मीर के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग इस चीज़ के साथ नहीं हैं। हम लोग ये जो टेररिज़्म है, बाकी चीज़ें हैं, हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले मुसलमान नहीं हैं। हम वो मुसलमान हैं जो सिर्फ़ हक़ के साथ हैं, जो सच्चाई को सच कहने वाले मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान जो अमन चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, जो पीस लवर्स हैं, हम वो मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो दहशतगर्दी चाहते हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो गंदी सियासत करना चाहते हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो मुर्दों के ऊपर जो है वो गंदी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं दिल्ली में रहा और मेरे एक बार मैं एक रेहड़ी वाले के पास, एक वेंडर के पास मैं खड़ा था, मैं केले ले रहा था। तो मुझे बड़ी भूख लगी थी, तो मैं केले ले रहा था तो मैं उ उसने मुझे बोला, "भैया आप कहाँ से हो?" मैंने कहा, "मैं कश्मीर से हूँ।" बोला, "कश्मीर तो पाकिस्तान में है।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, वो वाला कश्मीर नहीं, ये दूसरा कश्मीर, ये हिंदुस्तान का कश्मीर है।" तो उसने हँसा, तो बोला, "नहीं, नहीं जी, आप मुझे झूठ झूठ बोल रहे हो, आप शायद पाकिस्तान से हो, वहाँ बड़े टेररिस्ट होते हैं, वो ये।" तो मैंने कहा, "यार, आप लोग मुझे एक बात बात बोलो, आप लोग क्यों ये मुसलमानों के ऊपर ये टैगलाइन ये लगाई है आपने कि मुसलमान जहाँ भी है, चाहे वो सऊदी में है, चाहे वो तुर्की में है, चाहे वो ईरान में है या कहीं और पे है, वो टेररिस्ट है। क्यों? क्यों बोलते हो आप?" अच्छा, उसने उसका जवाब सुनिए क्या था? उसका जवाब था कि आप लोग बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ रखते हो। मैंने कहा, "मेरी तो दाढ़ी नहीं है, फिर कैसे मैं टेररिस्ट हुआ?" बोला, "नहीं, आपने आप बोला तो।" था कि सरदारों को भी होती है। सुनिए तो मैंने कहा, "नहीं जी, ऐसा तो नहीं है कि मेरी तो है नहीं दाढ़ी, फिर कैसे मैं टेररिस्ट हुआ?" बोला, "नहीं, आप तो नहीं होंगे लेकिन जो जिनकी दाढ़ी होती है वो टेररिस्ट होते हैं।" तो फिर मैंने उसको समझाया थोड़ा, मैंने उसको कहा कि उसको मैंने ब्रेन वॉश किया, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री में ना, जिन्होंने गलत इमेज जो है वो क्रिएट की है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को दहशतगर्द हर जगह डिक्लेयर करना, हर जगह उनके ऊपर अत्याचार करना। अच्छा, मुसलमानों को बोलना कि आप जाके ये वाला नारा नारा लगाइए, तब जाके हम आपको छोड़ेंगे, नहीं जी, मैं इस चीज़ के साथ नहीं हूँ। इफ वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग किसी और मज़हब के बारे में गलत ना बोलें, किसी और मज़हब के जो व्यक्ति है उसके ऊपर अत्याचार न करे, उसको ये नहीं कहे कि आप ये वाला नारा दें, ये वाला नारा दें, नहीं जी। फिर मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं उस देश में रह रहा हूँ जिस देश में जो है मेरी कोई जगह नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश वो है जो गांधी जी ने, जो इशफाक़ उल्लाह ने, जो भगत सिंह ने और ऐसे-ऐसे जो वीर क्या कहते थे हमारे कंट्री के जो लोग थे जिन्होंने इसको आज़ाद आज़ाद कराया। तो ऐसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मुझे लगता है वो कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये जब हम एक दूसरे के ऊपर जो है तानाबाज़ी करेंगे, हम मैं किसी हिंदू को बोलूँगा, हिंदू कोई मुझे मेरे ऊपर बोलेगा कि मुसलमान तू है, तू ऐसा है, तू वैसा है। मैं हिंदुओं को बोलूँ कि भाई तू ऐसा है, तूने ये किया, तूने वो बोला। तो कहीं न कहीं ऐसे जो है फिर आपसी में जो है वो लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ती हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमें हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे बीइंग अ मुस्लिम, चाहे बीइंग अ हिंदू, चाहे बीइंग अ सिख, बीइंग अ क्रिश्चियन, हमें हर एक मज़हब के लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और हमें भाईचारे की तरह रहना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है, ये अमन के लिए एक बहुत क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट मैसेज दी थी हमारी गांधी जी ने, अहिंसा की। तो अगर हम वही चीज़ जो है वो वायलेंस जो है हम यहाँ करेंगे, हम एक-दूसरे के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन लाइन्स हम डिवाइड डिवाइड हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं पॉलिटिशियंस जो हैं वो जीतते हैं और हम लोग हारते हैं। तो आम व्यक्ति को चाहिए सही को सही बोले, गलत को गलत बोले। जो सही को सही नहीं बोल सकता, कम से कम उसको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि सही गलत है या गलत सही है। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है और कश्मीरियंस का और टेररिज़्म का ये मुझे बताएँ कि ये क्या मतलब कश्मीर का टेररिस्ट के साथ क्या ताल्लुक है? मतलब अक्सर जब भी सुनने को मिलता है कि कश्मीरी टेररिस्ट है, कश्मीर में टेररिज़्म है, ये है, वो है और इसके पीछे का क्या है? मतलब ये इसके पीछे क्या है? ये इसके पीछे सियासत है या ये गरीब बच्चों को उकसाया जाता है? मतलब हमने तो नहीं सुना किसी अमीर के बच्चे ने, किसी लीडर का बच्चा कोई ऐसे आया। बिल्कुल, बिल्कुल सही, इसके पीछे बिल्कुल क्या सही। है? बिल्कुल। मैडम देखिए जहाँ तक मुझे हिस्ट्री की
थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मैं समझता हूँ कि हुर्रियत के ही किसी एक लीडर ने जो है वो गन कल्चर यहाँ पे उसने उसने लाया, गन को प्रमोट किया और यहाँ के लोगों को उकसाया, प्रोवोक किया यहाँ के नौजवानों को कि आप आज़ादी के लिए उठो, हमें आज़ादी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से बेहतर कोई देश नहीं है, ठीक है? तो आज भी जब बिल्कुल, हमारा एब्रोगेशन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए काफ़ी जी, है। जी, बिल्कुल कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हर बिल्कुल। राइट देता है, काफ़ी है हमारे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल मैम। तो मैं कह रहा हूँ हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमारे राइट्स जो हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हर एक एंगल से मुझे लगता है हम लोग खुश हैं और पीस एंड प्रॉस्पर हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर यही जो कुछ हुर्रियत के कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ के नौजवानों को उकसाते थे, आप जी गन उठाओ, हमें जो आज़ादी चाहिए, वो चाहिए, हमें अलग से एक मुल्क बनाना है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जब पार्टीशन हुआ है हमारे इंडिया का जो कि पाकिस्तान भी इंडिया का एक हिस्सा था। तो जो ये पार्टीशन वाला हिस्सा हुआ है, मुझे लगता है कहीं न कहीं उस चीज़ से जो है, ये बैड इम्पैक्ट पड़ा है कश्मीर के ऊपर। तो ख़ैर जो मिलिटेंसी यहाँ उठी है, तो अ, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ जो 1986 में जो इलेक्शंस यहाँ हुए हैं, उसमें जब रिगिंग हुई, जो यही हुर्रियत के कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और एमएलए भी रह चुके हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जो है इन्होंने कुछ रिगिंग कराई यहाँ पे, तो उसके बाद जो है इन्होंने फ़ोर्सिबली इलेक्शन जो है अपने नाम करवाया, ठीक है? तो ऐसा जो गुंडाइज़्म जो उस टाइम पे चला है, कहीं न कहीं हुर्रियत के जो लीडर हैं, चाहे वो मरहूम गिलानी साहब हों या कुछ और बाकी जो लोग थे यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड एमएलएज़ हुआ करते थे अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर, तो कहीं न कहीं जो है गलतियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उकसाया है, आप ये करो, वो करो। तो ख़ैर उसके बाद जो है गन का जो है वो गन कल्चर जो है वो प्रमोट यहाँ हुआ। यहाँ नौजवान जो है उनको उकसाया गया, उनको ब्रेन वॉश किया गया कि नहीं जी हिंदुस्तान के साथ नहीं हमें रहना है, हिंदुस्तान ये है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर ज़ुल्म करता है, वो करता है, ये करता है। तो लेकिन मैं भी एक पढ़ा-लिखा शख्स हूँ। मैंने भी आज तक देखा कि किसी तरह का ज़ुल्म यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हमसे बड़ा ज़ालिम एक आम इंसान से बड़ा ज़ालिम कोई ज़ालिम नहीं है यहाँ, मैडम। जिस तरह से मेरी एक्सपीरियंस रही है, एक बिटर एक्सपीरियंस रही है लाइफ़ की आज तक कि इंसान से एक आम व्यक्ति से बड़ा ज़ालिम कोई नहीं है यहाँ। हम लोग पुलिस के ऊपर पत्थर-पत्थर मरवाते थे। हम लोग क्या कहते हैं आर्मी के ऊपर पत्थर-पत्थर मरवाते और हम ही लोग हिंदुस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो कितने चेहरे हैं हम जैसे मुसलमानों के। मुसलमान का चेहरा एक ही होना चाहिए, ठीक है? सच्चाई का, आप हक के साथ रहिए, आप अपने वतन के साथ मोहब्बत कीजिए, ये हमारे हज़रत हुसैन और हसन ने दर्ज दिया है इस चीज़ का और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप जिस मुल्क में रहते हो, आप उस मुल्क से मोहब्बत कीजिए। आप उस वतन के साथ नफ़रत मत कीजिए। अगर यहाँ की सरकारों ने कुछ गलत किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, तो हम लोगों को चाहिए था कि हम सरकार के खिलाफ जाएँ क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, वो हुआ वोट का पावर। तो जब हम अच्छे नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजते, जब हम अच्छे नुमाइंदे असेंबली में भेजते, तो हमारे जो हक जो है वो हक तलफ़ी नहीं होती। हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेशन नहीं होती उनकी। फंडामेंटल राइट्स जो वो हम उस चीज़ का वैसे ही यूज़ करते, जैसे यूएसए में जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में होता है। लेकिन बदकिस्मती यही है कुछ न किसी हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहता हूँ कि एक आम व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल है। जितनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उससे कई ज़्यादा ज़िम्मेदार यहाँ की अवाम है। क्योंकि यहाँ की अवाम ने ही वोट दिया, यहाँ की अवाम ने ही चुना इन लोगों को और 70 साल में जो हाल जम्मू कश्मीर का हुआ, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी बखूबी अंदाज़ से पता है। तो हम लोगों को चाहिए था कि अगर कोई बंदा अगर कोई लीडर हमें लगता है कि नहीं ये डिज़र्व नहीं करता, ये डिज़र्व नहीं करता है कि इसको हम असेंबली भेजें, तो हम लोग वोट क्यों पोल कर रहे हैं, हम वोट क्यों दे रहे हैं उसके उसके फ़ेवर में। अगर वोट देना है, आप एक पढ़े-लिखे नौजवान को दीजिए जो लॉ को लॉ कहे, जो लॉ को लव नहीं कहे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे भी लीडर हैं जो लॉ को लव लव कहते हैं, ठीक है? प्रोनाउंस जब वो करते हैं तो वो LAW को LOVE का प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसे भी मतलब लोग हैं यहाँ, अनपढ़ लोग
جنہوں نے ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ بندوق چلائی. تو اب وہ ایرا آ چکا ہے جب اتنی جو لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنی بڑی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جس بھی ریپرزینٹیو کو آج چنیں, وہ ریپرزینٹیو جو ہے وہ ایک ذمہ دار, ایک پڑھا لکھا, ایک انٹلیکچوئل, ایک ایسا ریسپانسبل بندہ ہونا چاہیے جو کہ ہماری سوسائٹی کی جو ریسپانسبلٹیز وہ اٹھائے, ہمارے جو گریونس ہے ان کو ایڈریس کر پائیں کہیں پہ. تو this was my experience, and this was my point of view regarding your question. جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی فیل پراؤڈ ٹو انٹرویو یو کہ ایسی جو ہے ہڈن ٹروتھس جو میں نے بہت سارے سنے آپ کی انٹرویو میں. آپ کا بہت بہت شکریہ امپاورنگ انڈیا کے شو میں ٹائم دینے کے لیے, Thank اور you so much. ایکسپیرئنس کی جو ہے ایک الگ امیج دکھانے کے لیے کہ اگر ہم کشمیری پتھر باز ہیں تو ہم اتنا ہی اپنے دیش سے پیار بھی کرنے والے ہیں. مطلب پتھر باز تو ایک ہماری غلط امیج کریٹ ہو گئی ہے جو کہ ہمیں مطلب مشہور امیج ہے, یا تو ٹیررزم یا تو Stone مطلب پتھر pelting, باز. pelters. جی, Sorry, اسٹون پیلٹرس stone یا pelters. Sorry, جی. اسٹون پیلٹرس ایک ہماری جو غلط امیج ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے, اور اس کو مطلب بہت سارے الگ الگ نظریے سے لوگ دیکھتے ہیں ہمیں. آپ کا بالکل بہت بالکل. بہت شکریہ یہ سارے ہڈن ٹروتھس بتانے کے لیے. اور اگر آپ ہماری ینگ یوتھ جو ہے اس کو کوئی میسج دینا چاہیں, خاص کر میں چاہوں گی کہ اے آئی کے حوالے سے, کیونکہ آج کل بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے, خاص کر کشمیرینس کا میں کہوں گی کہ وہ غلط چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں پڑھ کے. تو اگر آپ ان کو اے آئی کے حوالے سے, ان کو ڈیجیٹل سکلز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں کہ کچھ سیکھیں, اپنے گھر سے کمائیں, ڈالرز میں کمائیں. دیکھیے جی پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے اے سے لے کر زڈ تک اسکیمیں لانچ کی ہماری پورے انڈیا میں, ٹھیک ہے. تو ہمارے جو نوجوان ہیں نا آج کل, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ایک تو وہ ریلز بنانے میں بزی ہیں, دوسرا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ریلز دیکھنے میں یا یوٹیوب میں لگی ہوئی ہیں. لیکن جو اصل میں جو کام ہے نا, اصل میں جو مطلب پازیٹیو یوسیج تھا اس کا سوشل میڈیا کا, کیونکہ ہر ایک چیز میں میرٹس اور ڈیمیرٹس ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا جو اصلی یوز ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ کرتا نہیں ہے. کوئی بندہ ہے جو مطلب اپنے مفاد کے لیے یا سپوز پیسہ کمانے کے لیے کوئی ایسا کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے جو کہ لوگوں کو پسند ہے. آپ دیکھیے ہمارے کشمیر کے اندر 2-4 ایسے لوگ ہیں جو بڑے مطلب نا وہ جوکنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو ان کو بیسیکلی بات کرنی نہیں آتی ہیں. لوگ ان کی باتوں کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں, وہ ہنساتے ہیں. ان کو بیچاروں کو ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہنسائیں گے, لیکن بیسیکلی ان کو بات تک نہیں کرنی آتی ہے. بات کو کسی اور انداز میں پیش کرنا, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کا مذاق بناتے ہیں. اور خاص کر ہماری جو جرنلزم جو ہے یہاں کا, جو یہاں کی جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے, میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا آپ کے مادھیم سے کہ آپ جو ہے آپ پڑھے لکھے لوگوں کو پروموٹ کیجیے. جرنلزم وہ ہے ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ پبلک اوپینین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ ایک ایب نارمل انسان کا ویڈیو بنا رہے ہو, اس کو لوگوں میں آپ وائرل کر رہے ہو, اس کو ایک مذاق بنایا آپ لوگوں نے اس پروفیشن کا, تو ظاہر اچھا تھا کہ آپ لوگ اس کو ایک بیٹر وے میں یوز آپ کرتے. جیسے سپوز آپ نے ابھی کہا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں فیس بک تو چلاتے ہیں, انسٹاگرام بھی چلاتے ہیں, باقی جو سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اچھا تھا کہ اچھے کنٹینٹس کریٹ کرنا, اچھی میسج پاس کرنا ٹورڈس ینگ یوتھ, تاکہ نوجوانوں کو لگے کہ نہیں ہم مطلب ایک تو ہم سیف ہیں یہاں پہ, اور دوسرا ہم اپنا پیسہ بھی کما رہے ہیں, غلط کام میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. انٹرپرنرشپ جو ہے وہ ایک مین اس میں سکل ہے, یا مطلب NSDC کے اندر جو آپ ہے کوئی بھی سکل جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اپنی کمائی. تو جہاں تک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بات ہے, یہاں پہ تو ابھی آپ دیکھیے پے ٹی ایم, ایم پے, ایسے کچھ پلیٹ فارمز ہیں جو بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں.
اور جیسے سپوز فیس بک جو ہے، فیس بک کے تھرو کنٹینٹ کریٹ کرنا، پھر اس میں فالوورز گین کرنا، پھر اس کے بعد پیسہ کمانا، ارننگ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو اس پہ اگر کنٹینٹ، میں نے یہی کہا کہ اگر اچھا کنٹینٹ بنایا جائے، لوگ دیکھیں گے، لوگ پربھاوت ہوں گے، لوگ اٹریکٹو ہو جائیں گے، لوگ بولیں گے کہ نہیں ایسا کنٹینٹ روز روز ہونا چاہیے. ورنہ فیس بک پہ ایسے کنٹینٹس آتے ہیں نا آج، آپ کو بلیو نہیں ہوگا، میں اپنی ماں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے وہ کنٹینٹ نہیں دیکھ سکتا. اتنے بیڈ کنٹینٹس ہمارے فیس بک کے اوپر آتے ہیں. اچھا تھا ہم ایک اچھے کنٹینٹس بناتے، اچھے کنٹینٹس ڈالتے فیس بک کے اوپر، تاکہ وہ وائرل ہو جاتے، لوگوں تک پہنچتے، لوگوں کو بھی ایک اچھی اویئرنیس ہو جاتی. لیکن ہمارا جو دماغ ہے کسی اور وے میں جو ہے، کسی اور ڈائریکشن کے جو ہے، کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو بہتر تھا کہ صحیح طریقہ اور صحیح یوسیج جو ہے سوشل میڈیا کا کرتے، وہ جو کہ آج کا نوجوان نہیں کرتا ہے. جی چلیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو بہت بہت شکریہ، اور نئی ڈسکشن کے ساتھ تب تک